شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والی عورت بی بی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بلایا اور کہا، بیٹی فاطمہ، مدینے میں ایک غریب آدمی کی بیوی رہتی ہے۔ اس کا ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا، بابا وہ عمل کیا ہے؟ ناظرین، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہاری کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دن بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دن بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوں۔ ایک تو وہ بیمار تھیں اور دوسری طرف لگاتار 3 دن سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال ہو گئی تھی اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دے دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنا، اسی لیے آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بازار میں بیچ کر اسے بازار سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین بنا کچھ کھائے کے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لے جا سکتا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہاں کپڑا بیچنے کے لیے بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اسی لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا کہ میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے۔ جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دے دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ کپڑا دے دیا۔ اور ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہیے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے رہتے ہوں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات درست ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر نہیں تو خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت سخت ضرورت ہے، تو ہم علی سے جا کر وہی پوچھیں، 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں فقیر ان کے پاس آیا
اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی۔ میں اللہ کے واسطے سے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا ہے تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک ایسا بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا اب میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ میرا سب سے اچھا رازق اور حافظ ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کرے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بیٹھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار خریدنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا؟ آپ اسے لے کر بیوپار کریں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور مجھے 160 درہم دے رہا ہے، تو مجھے ایسے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے دے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھ کر 60 درہم واپس دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ناممکن ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے پایا؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر کبھی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے۔ اس وقت تمہیں شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بلایا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو سکے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے تھے، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے گھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی
میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو بھی گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیں، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ امی جان آپ جا رہی ہیں، مجھے کسی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو بھی اپنے گھر ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام دیا اور کہا کہ کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرے ساتھ میرا بیٹا بڑا حسن ہے، کیا ہمیں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو ساتھ لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی تھی، اسی لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے گھر سے نکلی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پھر دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت مانگی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ کے تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہوا آئے اور اسے پانی پینے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اسی لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہو میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اسی لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بہن تو یہاں لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ رکھ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اسی لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لکڑہارے کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئیں اور پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی فرما بردار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے جنت میں پہلے جائیں گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔
حضرت علی اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اسی لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا ہے۔ فاطمہ، جب تم نے حضرت علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کو کپڑے کو خریدیں۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم نے لے لیا، پھر ایک فرشتہ اور حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کا اللہ سے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے رستے میں صدقے کر دیے۔ پھر حضرت علی کے دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا ہی رہے تھے کہ فرشتے میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار گئے اور فرشتے حضرت اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھ کر 60 درہم دے دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام پر ہوگا، اور وہ لگام کو پکڑ کر لے جانے والا وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت، قدر اور فرمانبرداری کی بدولت ملا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمانی اصل کامیابی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرمانبرداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور فرمانبرداری کی اہمیت بتلاتا ہے۔ محترم ناظرین، بیوی کو عورت کی شوہر کی خدمت، عزت کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، صبح و شام اس کے پڑھنے کو معمول بنایا جائے۔ اللہم انی اسألک العافیات فی الدنیا والآخرات۔ اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ نہایت ہی مختصر سے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اور اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو تو اردو میں یہ دعا مانگ لیا کریں۔ یہ دعا اللہ رب العزت کو بڑی ہی پسند ہے۔ بندے اپنے پروردگار سے عافیت مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس مانگنے کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ انسان کثرت مال و اسباب کے بجائے اپنے رب سے عافیت اور سکون مانگے۔ عافیت اور سکون میسر ہو تو تھوڑا بہت ہی میسر کافی ہو جائے گا اور انسان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے، ورنہ ساری دولت کے موجود ہوتے انسان اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور وہ انسان کے کسی کام کی نہیں، البتہ انسان کی لالچ، طمع اور انہاک کے بغیر اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرما دے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، انسان پھر اس کا حق ادا کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صحت نصیب ہوتی ہے، بلاؤں، پریشانیوں اور امراض سے انسان محفوظ رہتا ہے، یہ بھی عافیت کا حصہ ہے۔ صحت کے زمانے میں اس عافیت کے دولت کی قدر ہمیں نہیں ہوتی، اس لیے عقل مندوں کا یہ قول ہے کہ عافیت تو ایک تاج ہے جو تندرست لوگوں کے سروں پر سجا ہوا ہے، تو وہ خود تو اس تاج کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں جو مریض ہیں وہ اس تاج کو تندرستوں کے سروں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنے اہل و عیال کے لحاظ سے بھی، دنیاوی و آخروی زندگی کے لحاظ سے بھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔